الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ضمن میں ان چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں جو قابل عمل ہے، جن کو اختیار کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی روشنی میں، اور یا پھر انہیں ترک کرنا ضروری ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا۔ تو ایک طویل حدیث آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی جس میں مختلف عذابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، اور یقیناً سرکار کا ان کو بیان فرمانا اسی لیے تھا کہ ان عذابات کو سنیں اور ان سے بچیں۔ گویا کہ اس میں خود بخود ممانعت پوشیدہ ہے کہ اس طرح اگر کرو گے تو یہ گناہ، اس کی سزا یہ ہوگی، اور جب اس کی سزا ہوگی تم برداشت نہیں کر سکتے ہو تو زندگی میں تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ کیا ہو سکتا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو اس گناہ سے دور رکھو۔ تو اس سے ذرا وہ بہن بھائی ہمارے درس حاصل کریں کہ جو اس طرح کے راستے پہ چل رہے ہیں، اس روش پہ چل رہے ہیں کہ جس کا انجام یہی ہوتا ہے، یعنی زنا، کہ دوستیاں ہوتی ہیں آپس میں اور غلط قسم کی چیٹ ہوتی ہے، اور اسی طرح غلط قسم کے مراسم ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان کبھی بھی ایک چیز پر رکتا نہیں ہے۔ یعنی نفس و شیطان کی چال یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے انسان کو ایک ایسے لذت سے آشنا کرتے ہیں کہ جس سے پہلے انسان آشنا نہیں ہوتا، اور اس لذت میں مبتلا ہو جانے کے بعد پھر بالکل ایسا وہ نشے کا عادی ہو جاتا ہے کہ اس میں زیادتی تو ہو سکتی ہے، کمی نہیں ہو سکتی۔ بالکل جیسے آپ کسی کو چرس پلا دیں، ہیروئن پلا دیں، تو شروع میں وہ سگریٹ بھی نہیں پیتا ہوگا، لیکن جو نشے کا عادی بنانے والے ہوتے ہیں پہلے سگریٹ پلاتے ہیں، پھر چرس پہ لے آئے، پھر ہلکا پھلکا نشہ، پھر ہیروئن کی سگریٹ پلا دی۔ اب جب وہ نشے کا عادی بن گیا تو بس ان کو اب آفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود تلاش کرتا ہوا پہنچے گا اور پھر وہ کمائی کا ذریعہ بنا لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی نفس و شیطان مختلف گناہوں کی طرف مائل کرتے ہیں، انسان کو ان گناہوں کے انجام کا بعض اوقات احساس نہیں ہوتا۔ آدمی سوچتا ہے میں تو وقت گزاری کے لیے کر رہا ہوں، ذرا بور ہو رہا تھا اس لیے میں بیٹھ گیا تھا انٹرنیٹ پر، اور اس طرح کے بس وہ ذہن بنا کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے آپ کو بہت مضبوط تصور کرنے لگتا ہے کہ نہیں میں حدیں کراس نہیں کروں گا، میں لیمٹس کراس نہیں کروں گا، ان سے آگے نہیں بڑھوں گا، بس اپنے آپ کو روک کر رکھوں گا۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ جب اس اسٹیج پر آپ اپنے آپ کو نہیں روک پا رہے تو پھر اس سے زیادہ جو بڑے اسٹیج پر اور زیادہ خطرناک موڑ پر پہنچ جائیں گے وہاں بریک کیسے لگیں گے۔ لیکن وہ نہیں سوچتا آدمی، اور وہ اعتماد کرتا ہے اپنے اوپر، گویا کہ دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نفس و شیطان کہتے ہیں تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، تم اس سے آگے نہیں بڑھنا، بس تو ٹھیک ہے تھوڑا بہت تو سب چلتا ہے، وہ سب چلتا ہے کہ اندر نقصان ہو جاتا ہے۔ تو کتنے ہی ایسے ہمیں نوجوان لڑکے ملتے ہیں، بچیاں ملتی ہیں جو ہمیں میل کر رہے ہیں، اسی طرح بہت سی فیملیز ہیں جن میں اس طرح کے معاملات ہوئے، وہ پھر آدمی جب وہ بتاتے ہیں اپنی تفصیل تو اس میں یہی لب لباب یہی ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا، نہ ایسا کوئی ارادہ تھا، لیکن آہستہ آہستہ ہو گیا۔ اس لیے ہمارے والدین کو چاہیے، سرپرستوں کو چاہیے کہ شروع سے ہی اپنے بچوں کی کچھ ایسی تربیت رکھیں، ان کی صحبت بہت زیادہ مطلب قابل غور اور قابل توجہ ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کس طرح کا ذہن قبول کر رہے ہیں۔ اگر بچوں میں تھوڑی بہت بھی کوئی تبدیلی محسوس ہونے لگے تو فوراً ماں باپ کو توجہ کرنی چاہیے اور اچھے اور پاکیزہ ماحول میں رکھنا چاہیے۔ ابھی بھی ایک مسئلہ ہے کہ اچھے اور پاکیزہ ماحول کا جب ہم کہتے ہیں تو فوراً لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اپنے بچوں کو ملا بنا دیں، مولوی بنا دیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ مولوی بننا یا ملا بننا کیا یہ کوئی گالی ہے، یہ کوئی عیب ہے؟ تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام داڑھی والے تھے۔ اگر ایک داڑھی والا ہونا اس کو آپ کہتے ہیں مولوی یا ملا، معاذ اللہ، جو مذاق میں کہتے ہیں، ورنہ یہ پہلے ایک لقب ہوا کرتا تھا ملا، جو بہت بڑے علماء تھے ان کو ملا کہتے تھے، جیسے ملا جامی، ملا عبدالغفور، تو لیکن اب یہ بدنام سا نام بنا دیا ہے۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام تو داڑھی والے تھے، تمام صحابہ کی داڑھی تھی، ہر اللہ کا ولی داڑھی والا تھا۔ تو اب یہ آپ بتائیے کہ یہ تو ایک اچھے گروہ کی علامت ہے، نیک لوگوں کی علامت رہی ہے، اللہ کے محبوب اور مقربین کی علامت رہی ہے، اور ہم اسی سے نفرت کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے ہمارے قابو میں بھی رہیں، ہمارے مطیع و فرما بردار بھی رہیں، لیکن دین کے زیادہ قریب نہ جائیں۔ اس میں پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ بھولے والدین جو سمجھتے ہیں کہ ہم سے ساری زندگی گناہ نہیں ہوا، ہم تو مولوی لوگ نہیں تھے، تو ہماری اولاد کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ یہ کس نے آپ کو گارنٹی دی ہے؟
بعض اوقات میں اس کو بھی مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں کہ داڑھی والے کا بچہ بھی زنا کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی بہت اچھا بہتری ہوتی ہے اور ایک اچھے ماحول کی وجہ سے بچے سنبھل کر رہتے ہیں۔ تو اب ہم ایسے والدین کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی سانحہ نہیں ہوا تو کیا گارنٹی ہے کہ اولاد کے ساتھ نہیں ہوگا؟ اب ماحول بدل گیا ہے، پہلے دور میں موبائل تک نہیں تھا، ہم جب زمانے طالب علم میں تھے، میں علم دین پڑھنے لاہور گیا تو موبائل تک نہیں تھا، وہ بڑا سا کارڈلیس سسٹم ہوتا تھا، وہ وائرلیس سسٹم، اور یا پھر پی سی او پہ جا کر ہم کال کرتے تھے۔ تو یہ تو بعد میں پھر اچانک ایجاد، اب پھر انٹرنیٹ اتنا عام نہیں تھا، اب دیکھ لیں کہ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، ہر چیز، برائی کرنا انتہائی آسان ہے۔ پہلے اس کے لیے کہیں چھپنا پڑتا تھا، کہیں دور دراز جانا پڑتا تھا، بدنامی کا خوف، اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بس میں بیٹھ کے اگر ایک علیحدہ سیٹ پہ ایک نوجوان لگا ہوا ہے، کچھ دیکھ رہا ہے، کچھ سن رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے، کسی کو کیا پتہ کیا کر رہا ہے، اور یعنی پبلک کے بیچ میں بیٹھ کے انسان گناہ کرے اور پکڑا نہ جائے۔ ایسی صورتحال میں اپنے بچوں کو دین سے دور رکھنا، دین کی تعلیم سے ان کو دور رکھنا، خوف خدا پیدا کرنے والے ماحول سے دور رکھنا، فکر آخرت رکھنے والے لوگوں سے بچوں کو دور رکھ کر غافلوں کے درمیان ان کو بھیج دینا، یہ پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے۔ کوئی بھی والدین یقیناً نہیں چاہیں گے ان کے بچے عذاب قبر میں مبتلا ہوں، لیکن دیانتداری کے ساتھ سوچئے کہ کیا صرف خواہش رکھنے سے نتائج ہماری مرضی کے مطابق آ سکتے ہیں؟ ایک آدمی خواہش رکھے میں کروڑ پتی بن جاؤں اور محنت نہ کرے، ایک نوجوان تمنا کرے کہ میں بہت بڑا انجینئر بن جاؤں اور وہ پڑھائی نہ کرے، ایک چاہے کہ میں سپورٹس میں بہت نام کروں اور وہ گراؤنڈ تک میں نہ جائے، تو یہ خواہش رکھنے سے کیسے نتیجے حاصل ہوں گے؟ تو اور ہم اگر اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں، گناہ میں مبتلا نہ ہوں، کوئی بڑا بدنامی کا کام نہ کریں، ایسا کوئی کام ان سے نہ ہو کہ عذابات قبر میں مبتلا نہ ہو، اور ماحول ہم ان کو فراہم نہ کریں، تو نتیجہ تو یہ نکلے گا۔ ضروری نہیں کہ نکلے، لیکن گمان ہے کہ نکل سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہماری دعا تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو بھی، آپ سب کے جتنے بھی ہمارے بہن بھائی سن رہے ہیں، بلکہ ہم سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تعالی ہر کبیرہ گناہ سے بچائے اور اس طرح گندے کاموں سے محفوظ فرمائے، لیکن بہرحال انسان کو مکلف بنایا، اسے کوشش کرنی ہوگی۔ اس کے بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شخص کو دیکھا تھا کہ وہ نہر میں تیر رہا تھا، اور تیرتے تیرتے وہ کنارے کی طرف آتا، اور نہر سرخ تھی، بالکل سرخ، اور وہ کھڑا ہوا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا ہے، وہ اس کو نگلتا ہے، پھر وہ جاتا ہے، تیرتا ہے، پھر واپس آتا ہے اور پھر وہ پتھر ڈالتا ہے، اسی طرح بار بار عمل ہو رہا تھا۔ تو سب سے پہلے تو یہ نہر لال کیوں تھی؟ جب آدمی سود کھاتا ہے تو سمجھ لے لوگوں کا خون چوستا ہے، لوگوں کی بیچاروں کی دولتیں لے لیتا ہے، تو اس کو اس سے تعبیر کیا گیا کہ وہ سود خور تھا، جیسے آگے روایت میں بتایا گیا کہ یہ سود خور تھا۔ تو اور ابھی میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، تو یہ ریڈ وہ دکھایا گیا بلڈ، اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ پتھر منہ میں ڈالنا، اگر چبائے تو دانت ٹوٹے اور نگلے تو گلے کے اندر خراشیں پڑ جائیں۔ بعض اوقات ایک مچھلی کا کانٹا دیکھیں، چکنا ہوتا ہے، کتنا چکنا، لیکن وہ گلے میں اٹک جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو، پانی اٹک جائے تو کتنا پرابلم ہوتا ہے، نوالا اٹک جائے تو کتنے انسان کا حشر خراب ہو جاتا ہے، اور پھر پتھر، وہ کس قدر اس کو اذیت اور تکلیف ہو رہی ہوگی، اور یہ بار بار عمل ہو رہا تھا۔ اور یہ کون شخص تھا؟ جی بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص تھا جو سود لیا کرتا تھا، یعنی وعدے قرض پہ یعنی جیسے قرضہ دیا اور اس پہ پھر پروفٹ لینا، یہ سود ہوتا ہے، تو اس طریقے سے وہ کیا کرتا تھا۔ یا پھر کوئی ایسی چیز کہ جو وزن کر کے تول کر بیچی جاتی ہو یا ناپ کر تولی جاتی ہو پیمانے وغیرہ سے، جیسے ہم بیچتے ہیں، اور اسی کی ہم جنس کے ساتھ اسے بیچیں اور پھر وزن ذرا کم و بیش کر دیں، مثلا وہاں پہ بھی گندم ہے، یہاں گندم ہے، تو یہ حکم شرع یہ ہے کہ اس کو آپ جب گندم کو گندم کے بدلے بیچیں، دونوں چونکہ ہم جنس ہیں، یہ سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، تو پھر نقد بیچنا ایک تو واجب ہے، ادھار نہیں کر سکتے، اور دوسرا وزن بالکل برابر ہونا چاہیے، اگر وزن ذرا بھی اوپر نیچے ہوا تو جو زیادتی ہوگی وہ سود میں شمار ہوگی۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک تو یہ حدیث میں آیا، اور دوسرا قرآن میں وہ قرض والا مسئلہ ہے کہ ہم نے کسی کو قرض دیا اور اس پہ پروفٹ لیں تو یہ سود ہوتا ہے۔ جیسے سیونگ اکاؤنٹس کے اندر جو بینک میں عموماً رکھواتے ہیں، اسلامک بینک کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہاں پہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے، جو عام بینک ہوتے ہیں ان کے سیونگ اکاؤنٹ میں جو ہم پیسہ رکھواتے ہیں اس پہ باقاعدہ پروفٹ لے رہے ہوتے ہیں۔
اگر وہ مسلمانوں کا بینک ہے، باقاعدہ معاہدہ ہوتا ہے، تو یہ سود ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی کو قرضہ دیا اور اس پر ہم نے کوئی پروفٹ لیا، یہ بھی سود ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرضہ نفع کھینچے وہ نفع سود ہے۔ ایسی بعض اوقات چیزیں گروی رکھ لی جاتی ہیں اور اس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ گروی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا اور بطور ضمانت اس کی کوئی چیز رکھ لی، تاکہ اگر وقت مقررہ پر یہ قرض ادا نہ کر سکے تو میں اس کی یہ شے بیچ کر اپنا قرض وصول کر لوں۔ جیسے کسی کو آپ نے 50,000 روپے دی اور اس کی گاڑی رکھ لی کہ بھئی جب میرے پیسے دو گے گاڑی لے جانا، تو اب یہ چونکہ آپ نے قرضہ دیا ہے، یہ گاڑی تو صرف ضمانت کے طور پر رکھی گئی ہے تاکہ میں اس کو بیچ کے اپنا قرضہ وصول کر سکوں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی قرضہ میں نے تمہیں دے دیا، اتنے میں تمہاری گاڑی چلاتا رہوں گا، جب میرا قرض دو گے گاڑی لے جانا، تو یہ گویا کہ جو گاڑی چلانے کا نفع لے رہا ہے یہ قرض کے اوپر نفع ہے، یہ سود ہوتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے ہم نے معاشرے میں لوگ دیکھے ہیں، کسی کا مکان گروی رکھ لیں گے، اس میں رہنا شروع کر دیں گے یا رینٹ پہ چڑھا دیں گے اور کرایہ خود کھاتے رہیں گے۔ کسی کی زمینیں گروی رکھ لیتے ہیں، اس میں کھیتی باڑی کرتے رہتے ہیں اور اس سے نفع کماتے رہتے ہیں، اور بھئی قرضہ دو گے اپنی زمینیں لے جانا، اور اتنے عرصے اس کی فصلیں کھاتے رہتے ہیں سب کچھ۔ یہ خالصتاً سود ہے، یاد رکھیے، یہ پیٹ میں جہنم کی آگ اتاری جا رہی ہے، اور ایسے لوگ اسی طرح کے عذابات میں مبتلا ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور کوئی فکس اماؤنٹ بطور نفع مقرر کر دیتے ہیں، اس میں بھی علماء نے فرمایا کہ اس میں سود کا معنی ہے، مفہوم ہے۔ جیسے بعض بہنیں ہوتی ہیں، کسی کو دے دیے جی 1,00,000 روپے میرے انویسٹ کر دیں، ہر مہینے میں وہ سامنے والا کہتا ہے جی بہن ہر مہینے 2,000 روپے لیتے رہیے گا، اور جب یہ 2 سال 4 سال بعد ہوگا تو ہم 1,00,000 واپس کر دیں گے آپ کو۔ یہ جو فکس اماؤنٹ لے رہے ہیں بطور نفع، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ پرسنٹ میں ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ 1,00,000 روپے میں نے آپ کو دیے، آپ کاروبار میں لگائیں، جو بھی نفع ہوا اس کا 1% میرا، 99% آپ کا، یا 50% اگر زیادہ آپ نے پیسہ لگایا تو پرسنٹ میں۔ اب وہ پرسنٹ کو جب آپ نوٹوں میں تبدیل کریں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ میرا 2% 1,000 روپے بن جائے، اور ایک دفعہ نفع کا 2% 5,000 روپے بن جائے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اس طرح پرسنٹ فکس کرنا ہوتا ہے، رقم کو فکس نہیں کر سکتے، اس میں سود کا معنی متحقق ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی اور ہمارے ہاں چیزیں ہیں جو رائج ہیں، اور لوگ ان میں خرافاتوں میں مبتلا ہیں، اور ان کو نہیں پتہ کہ ہم سود کھا رہے ہیں، اور وہ حاجی بھی ہیں، وہ نمازی بھی ہیں، عمرے بھی ہر سال ہو رہے ہیں، اور بیواؤں کی امداد بھی ہو رہی ہے، مدارس میں چندے بھی دیے جا رہے ہیں، غریب بچیوں کی شادیاں بھی کروا رہے ہیں، اور سود کھا رہے ہیں۔ اس پہ ذرا توجہ کرنی چاہیے، بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تھا جو بہت ہی بھیانک منظر کا تھا، اور سرکار نے فرمایا کہ جس شخص کو سب سے زیادہ تم نے بھیانک آدمی دیکھا بس وہ سمجھ لو ایسا تھا۔ ان کے بارے میں بتایا کہ یا رسول اللہ، وہ جو نہایت بد منظر آدمی جو آگ کے پاس تھا، اسے دہکاتا تھا اور اس کے ارد گرد دوڑتا تھا، وہ داروغہ جہنم مالک ہیں۔ یعنی جو جنت کے داروغہ ہیں، یعنی جو دربان جس کو آپ کہہ لیں، وہ رضوان ہیں، اور جہنم کے داروغہ مالک ہیں۔ دونوں فرشتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کو بڑا حسین و جمیل بنایا ہے، اور دوسرے کو بظاہر ظاہری اعتبار سے قریح المنظر رکھا ہے۔ وہ اتنا ان کا مطلب ایسا ان کا حلیہ ہے اور ایسے قریح المنظر ہیں کہ کافر جب جہنم میں جانے لگے گا تو ان کو دیکھ کے ہی اس کے ہوش اڑ جائیں گے، یعنی ایک ہیبت اور خوف طاری ہوگا۔ تو جیسے مطلب بعض مجرم ہوتے ہیں، جسمانی ریمانڈ پر ان کو پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور کوئی بچہ نیا جرم کرنے والا ہو، عادی مجرم نہ ہو، تو وہ تو پولیس والوں کو دیکھ کے ہی بیچاروں کا حالت خراب ہو جائے، اور پھر ایک آدھ جب زوردار تھپڑ پڑ جائے، ڈنڈے پڑ جائیں، تو پھر اس کا حال کیا ہوگا آپ سوچئے۔ تو اور وہ پولیس والے بھی پھر بڑی بڑی مونچھوں والے، اور پھر وہ ایسے ڈنڈے، اور ان کے پاس پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں، تو پہلے ہی وہ دہشت میں آ جاتا ہے۔ تو یہ اسی لیے اس کو دہشت میں کرتے ہیں تاکہ وہ فوراً راز اگل دے، جرم کا اقرار کر لے۔ لیکن وہاں پر جرم کا اقرار پہلے ہو چکا ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اب جو ادھر پہنچ کر وہ امام مالک کو دیکھیں، ان کو حضرت مالک کو دیکھیں گے، تو وہ ایک خوف کی وجہ سے ہوگا، ایک یعنی عذاب پر عذاب، دہشت، اور وہ ایسے ہوں گے کہ ان سے رحم کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہوگی۔ اگر کوئی خوش شکل ہوتا ہے، اگر کوئی نرم مزاج ہوتا ہے، نرمی سے گفتگو کرے، اور انسان کوئی
کسی مشکل میں پھنسا ہو تو ایک امید بن جاتی ہے کہ ان سے کچھ اچھا چیز حاصل ہو جائے گی، لیکن جب ایسی صورتحال ہو تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا پیدا فرمایا، اور یہ اللہ کی مرضی ہے وہ جس کو جیسا بنائے۔ اور کہا کہ وہ دراز قد آدمی جو باغ میں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ بچے جو ان کے ارد گرد تھے وہ تمام بچے تھے جو فطرت دین پر فوت ہوئے۔ فطرت دین پہ چھوٹے بچے تھے جو فوت ہو گئے پہلے، تو وہ آپ کے پاس ہوں گے۔ اور ایک جب سرکار نے بات بیان فرمائی تو روایت میں ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مشرکین کے بچے کیا وہ بھی وہاں پر ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین کے بچے بھی، یعنی وہ بھی وہاں پر ہوں گے۔ تو یہ کئی روایت مختلف ہیں۔ ایک روایت کے مطابق مشرکین کے بچے جہنم میں ہوں گے، اور بہت سی روایات میں ایسا ہے کہ مشرکین کے بچے جہنم میں نہیں ہوں گے، بلکہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہوگی، وہاں پہ ان کو ٹھہرایا جائے گا اور پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور یہ روایات زیادہ قرین قیاس ہیں، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تو پھر ان کے لیے جہنم کا کیسے حکم ہوگا؟ تو اس لیے روایات میں بہرحال تعارض ہے، ظاہری تعارض ہے، لیکن بچے وہ جنت میں جائیں گے۔ اسی طریقے سے اب آگے سرکار نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں نے بتایا کہ وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا جسم بدصورت تھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ نیک عمل کیے اور کچھ دوسرے برے عمل کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو سرکار نے دیکھا کہ آدھا جسم بڑا خوبصورت ہے، آدھا بدصورت ہے، پھر فرشتوں نے کہا کہ اس نہر میں غوطہ لگائیں، تو دودھ کی طرح ایک سفید نہر تھی، اس میں غوطہ لگایا تو پاک صاف ہو گئے، وہ سارا عیب ختم ہو گیا اور وہ دوبارہ صحیح ہو گئے، پھر ان کو جنت میں ٹھکانہ ملے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ اچھے اور برے عمل کرنے والے تھے، اللہ کی ثوابدید پر ہے کہ ان کو معاف کرے یا سزا دے۔ تو یہ بخاری کی روایت تھی، یہاں تک اس میں بہت سے عذابات کا ذکر ہوا جن میں خود بخود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت پوشیدہ ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان گناہوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔